ہمارے رہنما، ہمارا آئیڈیل انبیاء اکرام علیہ السلام ہے۔ ہمیں انہی کو دیکھ کر زندگی فالو کرنی چاہیے، انہی کو دیکھ کر انہی کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، انہی کے طرز کو اپنانا چاہیے۔ میں چلا آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ ہم میں سے یا آپ اپنے گریبان میں خود سے ہی سوال کریں گے کہ میں زندگی کس طرح گزار رہا ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کر رہا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہا ہوں، میرا لہجہ، میرا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے کس کے ساتھ۔ کیا ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا؟ ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے، کسی نے بھی نہیں سوچا۔ حالانکہ ہمارا آئیڈیل اور ہمارا رہنما انبیاء اکرام علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ ہم تو ہمارے گھر میں اگر مہمان آ جائے تو ہمارے تہوار ہی چینج ہو جاتے ہیں، ہمارا بیہیویئر ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اسی مہمان کی جگہ پر کوئی اچھی خاصی پارٹی ہو، یعنی کہ پیسے والی ہو، تو پھر ہم اس کی خاطر تواضع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہیں پر ہمارے گھر پہ کوئی غریب مہمان آ جائے تو ہمارے تیور، ہمارا بیہیویئر ہی چینج ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کیوں آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو بٹھاتے تھے اور پھر کھانا جو ہے وہ تناول فرماتے تھے۔ اور یہ عادت مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع سے ہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا دسترخوان پر، تناول کرنے کے لیے بیٹھے۔ اب کوئی بندہ نہیں مل رہا جسے دسترخوان پر بٹھائیں اور بٹھا کر اسے بھی اپنے ساتھ کھانا کھلائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے آواز دیتے ہیں، اللہ کے بندے ادھر آؤ۔ تو وہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ تو دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دسترخوان بیٹھ کر جیسے کھانا کھانے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی بسم اللہ تو پڑھ لو، بسم اللہ تو پڑھ لو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں تو میں بسم اللہ کیوں پڑھوں گا؟ جب میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، اللہ کی مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر میں بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اٹھا دیتے ہیں دسترخوان سے۔ جیسے ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے نا، کوئی غریب اگر مہمان آ جاتا ہے گھر پہ، اس کو دیکھ کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس نے کہا یہ تو نافرمان ہے اللہ کا، کافر ہے، تو اس کو میں اپنے دسترخوان پر کیوں بٹھاؤں؟ اس کو اٹھا دیتے ہیں کہ تو جب اللہ کو مانتے نہیں ہے تو میرے دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس کو اٹھا دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست۔ خلیل اللہ کا ہے مطلب اللہ کا دوست۔ اے میرے دوست، میں نے کتنے سالوں تک اسے کھلایا ہے، وہ مجھے نہیں مانتا، میرا نام نہیں لیتا، میں نے کتنے سالوں تک اسے کھلایا ہے، اور آج ایک مرتبہ پہلی دفعہ تیرے دسترخوان پر وہ بیٹھے ہے اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو تو نے اٹھا کے بھگا دیا اس کو، تو نے بھگا دیا اس کو دسترخوان سے۔ جاؤ اس بندے کو بلا کر لے کر آؤ، اس بندے کو ڈھونڈو، اس بندے کو بلا کر لے کر آؤ اور اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے ڈھونڈتے ہیں، بڑی مشکل سے خیر وہ مل جاتا ہے بندہ، اور اس کو لے کے آتے ہیں، دسترخوان پر بٹھاتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ وہ پہلے جو ادب و احترام تھا اس سے کئی گنا زیادہ ادب و احترام اس بندے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ تو جب وہ کھانا تناول کرنے لگتے ہیں تو وہ بندہ پوچھتے ہیں کہ پہلے تو آپ نے مجھے دسترخوان سے اٹھا دیا، اب ایسی کیا چیز تھی جس نے مجبور کیا آپ کو مجھے کھینچ کر لانے پر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ کا حکم یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی میرے پاس کہ میں نے اتنے سال اس بندے کو کھلایا ہے،
کبھی میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا، کبھی میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، تو تیرے دسترخوان پہ آج آ کر بیٹھا ہے اور تو نے اسے اٹھا دیا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور وہ بندہ جب دیکھتا ہے کہ اچھا اللہ نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اللہ نے آپ کے بارے میں یہی الفاظ کہے ہیں، اور آپ کو ڈھونڈ کر لانے کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ میرے بارے میں اتنے الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے جانتے ہیں، تو میں پھر اللہ کو کیوں نہ مانوں؟ اور وہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ضیافت کیا کرتے تھے لوگوں کی، تو ہمارے جو گھروں میں مہمان آتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ مالدار ہو، سب کے ساتھ ایک ہی رویہ ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ایک جیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، ہمارا بیہیویئر چینج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ مہمان جو ہے یہ ہمارے لیے رزق لے کر آیا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم نے مہمانوں کے اندر تفریق کرتی ڈفرنس پیدا کر دیا تو پھر وہ مہمان ہمارے لیے رزق نہیں لائے، پھر وہ مہمان ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مہمان جب گھر آتا ہے تو اس گھر کے رزق کے اندر وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے اوپر بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن مقصد یہاں پر کہنے کا یہی ہے کہ اگر جتنے بھی مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یتیم ہو یا پیسے والا ہو، تو سب کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جیب سے پیسے جیب میں نہیں ہیں تو کسی سے قرض لے کر ان کی ضیافت کریں، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ جتنا وسعت میں ہے، جتنا قدرت میں ہے، اتنا آپ مہمان نوازی کریں، جتنا وسعت کے اندر ہے، جتنا طاقت میں ہے اتنی آپ مہمان نوازی کریں۔ طاقت سے بڑھ کر کہیں بھی شریعت کے اندر یہ نہیں لکھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ قرض لیتے پھریں اور اس کے بعد مہمان نوازی کریں، ایسا نہیں۔ جتنی طاقت ہے، گنجائش ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ مہمان کی جو مہمان نوازی کریں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کے اندر وسعتیں اور برکتوں کا وعدہ بھی کیا ہے۔